ایک اکیلا آدمی چاروں طرف مشرکین کا غلغلہ، مشرکین کا جو ہے دبدبہ یا وہ سماج و معاشرہ دیکھیے، ایک اکیلا شخص، اس سے زیادہ سخت حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ اکیلے پورے سماج میں ایک آدمی کو اٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنی تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر کے غیر تو غیر اپنے ان کے مخالف کرتے تھے۔ اس قدر ان کو ستایا گیا، اس قدر ان کو پریشان کیا گیا، اس قدر جو ہے ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا، اور اس قدر حالات خراب تھے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے کہیں سے نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا چلے جاتا تھا، ابھی جو اس نے بولا یہ بات غلط، اس کے بات کو قبول نہیں کرنا۔ ایک ایک آدمی کے پاس جا جا کر کے یہ تبلیغ کر کے جا رہے ہیں یہ بیچارے، اور یہ پیچھے پیچھے ان کے جا رہا ہے ابو لہب کہ مت ان کی باتوں میں مت آنا۔ اس سے کہیں زیادہ سخت حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، دیگر اسباب ہے، دیگر وسائل و ذرائع موجود ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ دیکھیے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جاتی رہی، جو واقعہ میں نے ذکر کیا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا، کس قدر ان کو جو ہے پراگندہ کیا گیا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر گھوم رہے تھے، لیکن اسلام کی تعلیم جب پہنچی ان کے پاس تو انہوں نے قبول کیا نا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم پہنچا پا رہے ہیں ان کو تک، ہم لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں؟ ہم پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں لوگوں تک۔ پھر یہ شکوہ کرنا کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، ارے سوال یہ کہ وہ غلط فہمی پھیلا رہے تو آپ اپنے آپ کو صحیح طور پر کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں؟ ورنہ تاریخ ایسے کئی واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں اب بھی اور پہلے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات بھی اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچی ہے، غلط پہنچی ہے، لیکن جیسے ہی اسلام کی صحیح تعلیم ان تک پہنچتی ہے فوراً الحمدللہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، یا اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اسلام کی تئیں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ بھائی پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ پہنچائیے تو ان تک اپنی بات کو، آپ پہنچائیے تو صحیح ان تک، پھر وہ قبول کرے نہ کرے آپ کے ذمہ تھوڑی نہ ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ آپ یقین جانیے کہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے، جس طریقے سے فرقہ پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسلام کے تعلق سے جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے، یقین جانیے اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، لڑ کر کے ہم مقابلہ کر لیں گے۔ واحد حل ہے، واحد حل ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، جتنی تیزی سے، جتنے منظم انداز میں وہ کام کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ میں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اور اس سے کہیں زیادہ منظم انداز میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی واحد حل ہے کہ آپ اسلام کے تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن کے ساتھ میں رہے، چین کے ساتھ میں رہے، اور جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم ہو، یہی ہے واحد حل کہ آپ اسلام کے تعلق سے جو غلط شبیہ بگاڑی جا رہی ہے آپ منظم انداز میں کام کریں، اور منظم انداز میں کام کر کے آپ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو آپ دور کریں۔ یقین جانے کہ جو ہندوستان کا سماج ہے نا، ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ہندوستان کے سماج میں، برادران وطن میں ایسا ہے جو بہت ہی نرم دل ہے، جو آپ کے تعلق سے بہت ہی نرم جذبہ رکھتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہمارے ہندوستان میں موجود ہے جو آپ کے تعلق سے بہت نرم جذبہ رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پہنچ پا رہے ہیں ان تک، ہم بتا پا رہے ہیں ان کو؟ نہیں بتا پا رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ شکوہ شکایت، یقین جانے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اس طرح کا شکوہ شکایت کریں۔ تو اس سماج میں واحد حل یہی ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تبلیغ، اسلام کی صحیح محاسن جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی کما حقہ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی خوبیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے محاسن کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔